نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سے ملاقات پروگرام ماہ اپریل 2023 میں خوش آمدید. حسب سابق میرے ساتھ موجود ہیں امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوالات شروع کریں، 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی رمضان کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی، تو الحمدللہ اب یہ پروگرام جب آن ایئر ہو رہا ہے تو ہم رمضان کے تقریباً وسط میں، بلکہ اس سے زیادہ یا کم میں موجود ہوں گے. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی مصروفیات رمضان کے دوران جو لائیو دورہ قرآن کی ہیں وہ اتنی ہے کہ وہ رات آپ کو ایک ہی تقریباً نشست میں جو ہے وہ پورا 2.5-3 گھنٹے میں دورہ قرآن ختم کرنا ہوتا ہے ایک چینل کے اوپر. تو آپ ایک یہ بتائیے کہ آپ کیسے تراویح کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آصف بھائی جزاک اللہ خیرا. یہ اچھا ہے کہ آپ نے سوال یہ کر بھی لیا، اور اگر بالفرض محال کہیں کسی کے ذہن میں سوال اٹھے بھی تو اچھا ہے کہ اس کا جواب آ جائے. 10 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میرے خیال سے 12:30-1 بجے تک چلتا ہوگا. اس کا جو وقت ہے وہ 9:30 بجے سے لے کر 12 بجے تک. 12 بجے تک. البتہ بھارت وہ چونکہ چینل ایسا ہے کہ دنیا کے کوئی 150 ممالک میں اس کی ریچ کا معاملہ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں جو لوگ اردو سمجھتے ہیں ان کو استفادہ اس کا موقع رہتا ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب یہ کووڈ کا معاملہ آیا تھا. ظاہر بات جو پہلا جو سال تھا کووڈ کا ماہ رمضان، اس میں تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم فزیکلی کہیں پہ کر سکیں، تو ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب بس کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ بھائی تراویح کا آپ کیا کرتے ہیں. اس سے کہ آپ تو شاگرد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس وقت میری تنظیم کی ذمہ داری بھی ہے، اور ہمارا ایک مستقل جو معاملہ ہے وہ دورہ ترجمہ قرآن کا ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح، اس کے ساتھ تراویح، پھر ترجمہ تشریح اور اس کے ساتھ تراویح کا سلسلہ. لیکن بہرحال وہ ایک چینل کی اپنی لمیٹیشنس کے معاملات ہوتے ہیں. تو 9:30 بجے سے لے کے 12 بجے تک تو لائیو یہ قرآن حکیم کے ترجمے کے بیان کا سلسلہ ہو جاتا ہے. تفسیر کا بھی موقع ملتا ہے؟ جی بالکل، ترجمہ اور تفسیر. بلکہ تفسیر تو ہم کہیں گے تھوڑا ذرا بھاری اور بڑا لفظ ہو جائے گا. مختصر تشریح اگر ہم کہیں تو ذرا محتاط لفظ ہوگا. اور ظاہر بات ہے وقت عموم کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیان فرمایا، جو کہ بیان القرآن کا معروف ہے 1998 کا، خیر وہ سردی کی راتیں بھی تھی. پھر ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا تو وہ تکمیل کا معاملہ ہوا تھا 108 گھنٹوں میں جا کر. اور عام طور پر ہمارے ساتھیوں کو اور مجھے بھی الحمدللہ جو موقع ملتا ہے اس میں کم و بیش کوئی 80 گھنٹے کم و بیش یہ ترجمے اور تشریح کے لیے میسر آتے ہیں، تب جا کے 29 راتوں میں تکمیل ہوتی ہے. لیکن ہر میڈیا کے اعتبار سے اس کی اپنی ایک لمیٹیشنس کا معاملہ. تو وہاں جو پچھلے 2-3 سال موقع ملا تو جو ہم نے کاؤنٹ کیا وہ میکسیمم 62 گھنٹے بنتے ہیں. اچھا. لیکن اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مختصر کا معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ جاری ہے. سوال یہ تھا کہ تراویح کا کیا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میرے لیے بھی ایک معاملہ تھا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تراویح مس ہوئی ہو. اور پچھلے 20-22 سالوں سے تو سلسلہ یہ ہے کہ تراویح ترجمے کے ساتھ. تو بہرحال جو میرا بیٹا ہے، ویسے اولاد میں دوسرے نمبر پر لیکن بیٹوں میں پہلے نمبر پر، وہ الحمدللہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ. اور اس کو کہیں نہ سنانے کی بات تو دور کی ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں 2020 سے، کووڈ سے، ٹھیک ہے. کسی مسلح پر کھڑے ہو کر سنانے کی بات تو دور کی، کبھی سامع بننے کا بھی موقع نہیں ملا. اچھا. لیکن میں نے بیٹے کو تیار کیا، بیٹا تراویح تم نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہم گھر میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور رات کو 12:30 سے 2-2:30 بجے تک کے درمیان وہ تراویح ہوتی ہے. تراویح گھر میں ہوتی ہے. بیٹا پڑھاتا ہے، میں سنتا ہوں اس کو الحمدللہ. جہاں میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن جہاں موقع ہوتا ہے تو لقمہ بھی دے لیتا ہوں الحمدللہ، جہاں موقع میسر آتا ہے. اور پھر 2 بچے اور بھی چھوٹے، ان کو بھی ہم ساتھ کھڑا کر لیتے ہیں. تو تراویح اچھا ہے کہ سوال آ گیا، کیونکہ سوال لوگ نیچرلی کریں گے تراویح کہاں گئی. تو وہ لمیٹیشن اس پروگرام کی کہ وہاں سے ترجمہ تشریح بیان ہوتا ہے اور رات کو پھر تراویح گھر پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں.